اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ آڈینس, ٹیچرز, السلام علیکم. پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں, پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں, مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں. میں ہوں نائلہ رضوی اور میں ناردرن ایریاز پاکستان گلگت بلتستان کے ایک شہر اسکردو سے میرا تعلق ہے. سب سے پہلے میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم FSC تک اسکردو میں ہی حاصل کی. گریجویشن میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی, F72 کالج فار ویمن اسلام آباد سے. اس کے بعد ہمارے علاقے میں جیسے آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کی بہت جلدی شادی کر دی جاتی ہے. میری بھی شادی ہو گئی. انگلینڈ جانے کا موقع ملا. وہاں جا کر دیکھا وہاں کی خواتین کو, وہاں کی لڑکیوں کو, کس طرح وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور کس طرح وہ اپنے خاندان کے لیے, اپنے علاقے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہیں. واپس آئی اور سوچا کہ جنڈر اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں ماسٹرز کر لوں, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہی میں نے ویمن اینڈ جنڈر اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا. اس کے فوراً بعد میں نے ایک اسکول, پرائیویٹ اسکول ہے اشرف پبلک اسکول گمبا اسکردو, جو کہ ڈونر اورینٹڈ اسکول تھا اور بالکل کولیپس ہو چکا تھا. وہاں پر ایز اے ہیڈ ٹیچر 5 ایئرس کام کیا اور اس کو دوبارہ سے ایک نئی جان دی, اور اس اسکول کی نہ صرف عمارت کی تعمیر میں بلکہ وہاں اسکول کے ٹیچرس انڈکشن اور ایک کمیونٹی میں جتنے حقدار طالبہ و طالبات تھے ان کے لیے اسکول کو کالج لیول تک پہنچایا. اس کے بعد میں نے USAID پاکستان کے ساتھ آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کے ذریعے جنڈر اینڈ ڈیولپمنٹ مانیٹرنگ آفیسر کے طور پر کام کیا 5 ایئرس. اسی دوران مجھے اپنی کمیونٹی کی خواتین اور لڑکیوں کے مسائل کا مجھے زیادہ پتہ لگا, کیونکہ مجھے اپنے تمام علاقے میں مجھے گھومنا پھرنا پڑتا تھا. اسپیشلی میرا کام تھا کہ جنڈر سینسٹائزیشن ورکشاپ کرنا اور خواتین کی پارٹیسپیشن کو انشور کرنا. وہاں مجھے ریئلائز ہوا کہ ہماری خواتین کی ایجوکیشن پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اسی دوران مجھے سنگت ساؤتھ ایشیا کی طرف سے فیلوشپ کے لیے بھی میری سلیکشن ہوئی, اور ہم پاکستان سے 4 خواتین تھیں. وہاں پر میں نے ویمن لیڈرشپ, فیمنسٹ کیپیسٹی بلڈنگ اور ویمن رائٹس کے اوپر پورے مہینہ ٹریننگ کی. ساتھ ہی بلتستان وائلڈ لائف کنزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی تھی. تو مجھے ایکویٹر انیشیٹو ایوارڈ میرا آرگنائزیشن نے ون کیا UNDP کی طرف سے, اور نیو یارک جا کر وہ ایوارڈ ریسیو کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا. اور یہ UN جنرل اسمبلی میں ہوا, 72 UN جنرل اسمبلی میں نیو یارک میں یہ ہوا تھا. اسی کے فوراً بعد میں نے یہاں پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا ہوا تھا, کیونکہ میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا تھا کہ میں نے گرلز ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے. چونکہ وہ اسکیل تو بہت کم تھا میرے, جتنا میرا پاسٹ ایکسپیرینس رہا. ایلیمنٹری اسکول کے طور پر میں نے NTS کا ٹیسٹ دیا اور میری انڈکشن ہوئی 2017 میں. اور 2017 میں جب میری انڈکشن ہوئی تو وہاں پر میں ہائی اسکول میں ایز اے لینگویج ٹیچر میں کام کر رہی تھی. تو میرے ڈائریکٹر صاحب نے میری پاسٹ ایکسپیرینس کو اور میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مجھے ساتھ ہی ایک ایسے پرائمری اسکول میں بطور انچارج میری ڈیوٹی لگا دی, جہاں پر کمیونٹیز, ایسی کمیونٹیز رہتی ہیں جو کہ کارگل وار کے افیکٹیز ہیں, لوکلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں اور ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ تھے. 2002 سے وہ لوگ وہاں پر لوکلی ڈسپلیس تھے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ان کے بچوں کے لیے کوئی اسکول نہیں بن چکا تھا 2017 تک. جب میری وہاں انڈکشن ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ بچے مدرسے کے 2 کمروں میں پڑھ رہے ہیں, چٹائی پر بیٹھ کے پڑھتے تھے, دھوپ پڑتی تھی, بارش, اور وہاں کا اتنا ہارش ویدر کہ جب سردیاں ہوتی تو ابھی سے مائنس میں ٹمپریچر جانے والا ہے, نیکسٹ منتھ سے وہ مائنس میں ٹمپریچر چلا جائے گا. تو ان بچوں کی حالت دیکھ کر سب سے پہلے میں نے اپنے طور پر بچوں کے لیے یونیفارمز اور اسٹیشنری کا انتظام کیا. پھر ساتھ میں مجھے پتہ چلا کمیونٹی کا کوئی بندہ جو کہ اس علاقے میں مدرسے وغیرہ قائم کرتا ہے, ان سے ملاقات کی. ہمارے کمیونٹی میں SMC کو میں نے فعال کیا, اور جو SMC کے چیئر پرسن ہیں ان کے ساتھ مل کر میں نے اسکول کے لینڈ کے حصول کے لیے کام شروع کیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی سال 1 مہینے کے اندر میں اس قابل ہوئی کہ اسکول کے لیے 1 کنال زمین ڈونیشن مجھے حاصل ہوئی.
اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کے لیے جن کے پاس نہ جوتے ہوتے تھے، نہ یونیفارمز تھے، نہ اسٹیشنری آئٹمز تھے، ان تمام چیزوں کا انتظام میں نے ڈونرز کے ساتھ مل کر شروع کیا کرنا. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ اسکول بلڈ ہو چکا ہے، اس کی بلڈنگز اسکردو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر، اور اس وقت کے جو گورنر تھے انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کیا اور اس کی بلڈنگ بن چکی ہے. ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ڈونرز نے مزید ایک کنال زمین دی اور اب یہ اسکول پرائمری سے اپ گریڈیشن کی طرف جا رہا ہے مڈل اسکول کے اوپر. گلگت بلتستان کے واحد پرائمری اسکول بن چکا ہے جس میں کمپیوٹر لیبز وغیرہ ہیں، اور یہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آڈیو ویژول ایڈس موجود ہیں جو کہ ہمارے گورنمنٹ پرائمری اسکولوں میں ابھی تک بہت کم ہیں، اور جو شہر کے اسکولوں میں ہے، جو شہر سے تھوڑے دور ہے، وہاں تو بالکل بھی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو ہے اسکول میں سولر پینلز بھی انسٹال ہو چکے ہیں. بچوں کی کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ اور ان کے سائیکو موٹر سکلز کے اوپر کام کرنے کے لیے تمام ٹیچرز کو وقتاً و فوقتاً ٹریننگز بھی ملتی ہے، اور اس میں خود بھی ٹیچرز کی ٹریننگ کرتی رہتی ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اسٹار اسکول آف دی ایئرس کا ایوارڈ 2021 میں ملا ہے، اور ساتھ میں بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ جو ہے مختلف آرگنائزیشنز نے اور ڈپارٹمنٹس نے میری حوصلہ افزائی کی. اور یہ تھوڑی چھوٹی سی کہانی ہے، یہاں پر ابھی رکی نہیں ہے، انشاءاللہ آگے مزید جانا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا آگے بھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.